عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی کے تمام تر کرپشن سکینڈل اور جادو ٹونے کا پردہ چاک ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور ناقدین کی یہ بات سچ ہوتی نظر آتی ہے کہ عمران خان کے دور اقتدار میں تمام تر ریاستی اور سیاسی فیصلے جادو ٹونے اور جنتر منتر کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ بنی گالا ہاؤس کے سابق انچارج اور کنٹرولر وزیر اعظم ہاؤس انعام اللہ شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ تمام اہم فیصلوں پر بشرا بی بی تصاویر دیکھ کر حساب لگایا کرتی تھی اور پھر عمران خان کو تقرریوں پر رائے دیتی تھیں، جبکہ انہی کی رائے کے مطابق تقرریاں ہوتی تھیں۔ کسی بھی تقرری سے قبل عمران خان مجھ سے تصاویر منگواتے تھے اور ان تصاویر کو دیکھ کر ہی بشرا بی بی نام فائنل کرتی تھیں، یہاں تک کہ الیکشن کے لیے ٹکٹس بھی اسی طرح دی جاتی تھیں۔ انعام اللہ شاہ کا مزید کہنا ہے کہ بنی گالا میں ہر روز 1.25 کلو گوشت جبکہ ہر 15 دن کے بعد کالا بکرا منگوایا جاتا تھا۔ ہلکا کالا رنگ بھی قابل قبول نہیں تھا جس پر عمران خان دفتر جانے سے قبل ہاتھ رکھتے تھے۔ منگل اور بدھ کے روز مرغی لائی جاتی تھی، گوشت کو چھت پر پھینک دیا جاتا تھا تاکہ چیل کوے کھا لیں، اور کبھی کبھار ملازمین کو بھی دے دیا جاتا تھا، جبکہ بکرے کی سری قبرستان میں پھینکنے کا کہا جاتا تھا تاکہ وہاں موجود کیڑے مکوڑے کھا لیں، جبکہ کیڑے مکوڑے تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں قبرستان کا حکم دیا جاتا تھا۔ انعام اللہ شاہ نے مزید انکشاف کیا کہ بنی گالا میں توشہ خانہ کے علاوہ بھی کئی تحائف آئے تھے، بلکہ وہ تحائف منگوائے جاتے تھے جن کا ریکارڈ رکھنے سے بھی منع کیا جاتا تھا، جبکہ بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوایا تاکہ تمام معاملات ان کی گرفت میں رہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں سلیم صافی سے گفتگو کرتے ہوئے انعام اللہ شاہ نے بتایا کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی صرف امیر لوگوں سے ہی تعلقات رکھنا پسند کرتی ہیں۔ بشرا بی بی کے سب سے زیادہ قریب زلفی بخاری تھا۔ بشرا بی بی کی زیادہ بات چیت زلفی بخاری سے ہی ہوتی تھی اور وہ بات چیت بڑی مختلف قسم کی ہوتی تھی، مگر پھر اس کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا نمبر تک بلاک کر دیا گیا۔ بعد میں میرے ذریعے زلفی بخاری سے بات چیت ہوتی تھی۔ مجھے جتنے بھی آرڈر ملتے تھے بشرا بی بی کی طرف سے ملتے تھے جو میں آگے انہیں پہنچا دیتا تھا، جس پر کچھ لوگوں نے گلہ بھی کیا کہ پارٹی چیئرمین براہ راست ہمیں سنا دیا کریں۔ تاہم یہ سلسلہ آخر تک ایسے ہی چلتا رہا۔ رات کے وقت عمران خان کے گھر میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے تھے جن کے متعلق ہمیں یہ ہدایت تھی کہ ان سے نام تک نہیں پوچھنا اور نہ ذکر کرنا، بلکہ ہمیں صرف گاڑی کا نمبر بتایا جاتا تھا۔ انعام اللہ شاہ نے استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ جہانگیر ترین کو پارٹی سے فارغ کروانے میں بھی بشرا بی بی کا بہت بڑا کردار تھا، کیونکہ بشرا بی بی کی جہانگیر ترین کے ساتھ بہت زیادہ رنجشیں تھیں۔ بنی گالا ہاؤس کے سابق انچارج نے بتایا کہ جس صبح عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف لینا تھا، اس سے ایک رات قبل تک اون چودھری حلف برداری کی تقریب کے کارڈز بانٹتے رہے، مگر اسی رات نعیم الحق نے اون چودھری کو فون کر کے کہا کہ آپ نے حلف برداری کی تقریب میں نہیں آنا، کیونکہ بشرا بی بی نے اس بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے اور انہیں اون چودھری کا آنا پسند نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے سابق کنٹرولر کا کہنا تھا کہ عمران خان کی بشرا بی بی کے آگے ایک بھی نہیں چلتی تھی، ہر وہ کام ہوتا تھا جو بشرا بی بی کہتی اور چاہتی تھیں۔ پنجاب حکومت کو بھی بشرا بی بی ہی چلاتی تھیں۔ عثمان بزدار کو فراگوگی اور جمیل گجر عمران خان سے ملوانے کے لیے لائے۔ عمران خان نے مجھے کہا عثمان بزدار کو لے جاؤ، جہانگیر ترین سے ملاقات کراؤ اور بتاؤ یہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو اس لیے وزیر اعلیٰ بنوایا کیونکہ ان کو معلوم تھا اس طرح تمام معاملات ان کے ہاتھ میں ہی رہیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بشرا بی بی پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر کسی بھی مضبوط آدمی کو نہیں لانا چاہتی تھی۔ انعام اللہ شاہ نے توشہ خانہ کی گھڑی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی نے مجھے 3 کروڑ روپے کیش دے کر کہا کہ یہ رقم عمران خان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں۔ مجھے کہا گیا کہ اگر عمران خان نے پوچھا تو کہنا کہ کچھ گھر کی چیزیں بیچی ہیں اور ان سے یہ پیسے ملے ہیں، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ رقم محمد بن سلمان کی جانب سے ملنے والی گھڑی کو فروخت کر کے ملی تھی۔ سابق انچارج بنی گالا انعام شاہ نے سابق خاتون اول بشرا بی بی کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے سامنے آنے والی آڈیو حقیقی ہے۔ میری اور بشرا بی بی کی فون پر بات ہوئی تھی۔ میرے فون میں آڈیو اور توشہ خانہ سے آئی چیزوں کی تصاویر موجود ہیں۔ کچھ چیزیں آئیں جو لسٹ کے مطابق پوری نہیں تھیں۔
रिकॉर्ड के लिए तस्वीरें बनाता था ताकि जरूरत पड़े तो बता सकूं कि ये चीजें आई हैं। इनामुल्लाह शाह ने कहा कि बुशरा बीबी को शायद शक हो गया कि मैं किसी और को तस्वीर भेजता हूं। उन्होंने इस वाक़े के 2-3 दिन बाद मुझे और अनवर ज़ेब को बुलाया। मुझसे पूछा गया तो मैंने बताया कि रिकॉर्ड के लिए तस्वीर बनाई। ताहम इस वजाहत के बावजूद मुझे नौकरी से बरतरफ करते हुए मेरा दाखिला बनी गाला में बंद करवा दिया गया। ख्याल रहे कि कुछ रोज कबल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के समधी मियां अता मानिका ने भी इंकशाफ किया था कि बुशरा बीबी को बचपन से जानता हूं। खातून अव्वल बनी तो उन्होंने हुलिया बदल लिया, इबादत गुजार तो वो थी, लेकिन दम दुरूद वाला रूप देखकर मैं खुद हैरान हो गया। अता मानिका ने मजीद कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बुशरा बीबी को ओन चौधरी ने मिलवाया। ओन चौधरी वगैरह ने इमरान खान के जहन में ये बात डाली कि बुशरा बीबी बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, जिस पर इमरान खान बुशरा बीबी के मोतकिद हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब करने में बुशरा बीबी और इनकी सहेली की लूट मार का भी हाथ है। इसके अलावा और भी मामलात थे। फराह गोगी का नाम भी तब सुना जब ये पटाखा चल गया। मौसूफा वैसे तो शेखुपुरा की रहने वाली हैं, लेकिन ओकारा में भी रही हैं, जहां इन्हें गोगी का लक़ब मिला। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।